بنگلہ دیش میں انسانیت کے خلاف جرائم کا کیس سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو قصوروار قرار دے دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو اہم خبر کہ بنگلہ دیش میں انسانیت کے خلاف جرائم کا کیس سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو قصوروار قرار دے دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ گزشتہ سال طلبہ احتجاج کے بعد 16 سالہ مطلق العنان اقتدار کا خاتمہ ہوا تھا۔ عدالت پہلے ہی ان کی جائیدادیں، بینک اکاؤنٹ ضبط کر چکی ہے۔ عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ شیخ حسینہ بنگلہ دیش آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہم ان کے خلاف مقدمہ ضرور چلائیں گے، کیونکہ قتل عام کا یہ معاملہ ہے۔ اگر انہیں بخشا گیا تو یہ بنگلہ دیش کی عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ بنگلہ دیش میں انسانیت کے خلاف جرائم کا کیس سابق وزیر اعظم ہے۔ ملزم کی درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل منشیات سپلائی نہ روکنے پر سرکاری اداروں پر برہم۔ وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر کچھ دیر میں کراچی پہنچیں گے۔ میاں شہباز شریف کینٹ اسٹیشن اپ گریڈیشن منصوبے کا جائزہ اور شالیمار ٹرین کا افتتاح کریں گے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ گرین شرٹس کا آئی لینڈرز کو وائٹ واش۔ سری لنکا کو تیسرے ون ڈے میں 6 وکٹوں سے ہرا کر 3 میچز کی سیریز 3-0 سے جیت لی۔ 212 رنز کا ہدف 45ویں اوور میں حاصل کیا۔ محمد رضوان نے ناقابل شکست 61، حسین طلعت کے 42 رنز، فخر زمان 55 اور بابر اعظم نے 34 رنز اسکور کیے۔ سری لنکن ٹیم پہلے کھیل کر 211 رنز بنا سکی۔ محمد وسیم جونیئر کے 3 شکار، مین آف دی میچ قرار۔ سیریز کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ حارث رؤف کے نام۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی کی کھلاڑیوں کو شاباش۔ کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ۔ رضوان اور بابر بیک بون ہیں۔ کپتان شاہین آفریدی کی گفتگو، کہا بابر کی سینچری کے سب منتظر تھے۔ رضوان کا دونوں میچز فنش کرنا خوشائند ہے۔ شاندار جیت پر شاہینوں کی آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں 4تھی پوزیشن مستحکم۔ پاکستان کے لٹل سٹارز کا بڑا کارنامہ، بھارت کو دھول چٹا دی۔ ایشیا کپ رائزنگ سٹارز میں پاک شاہین سے بھارتی سرماؤں کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 8 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ 137 رنز کا ہدف 14ویں اوور میں حاصل۔ ماں صداقت کی آل راؤنڈ پرفارمنس، ناقابل شکست 50۔ 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ پاکستان شاہینز کا مسلسل دوسری کامیابی کے بعد گروپ بی میں پہلا نمبر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر کی ملاقات۔ پاک چین دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ چینی سفیر کی اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت۔ پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ آئی ایم ایف پروگرام کے باعث ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن۔ آبادی اور کلائمیٹ چینج جیسے اہم چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا ہمیں فوری طور پر 2.55% آبادی کی گروتھ میں کمی لانا ہوگی۔ ایم کیو ایم نے 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کے بدلے صرف بلدیاتی حکومت کے تحفظ کی بات کی۔ پیپلز پارٹی حمایت کے لیے تیار نہیں تھی۔ مصطفیٰ کمال سمیت ایم کیو ایم رہنماؤں کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ آنے والے دنوں میں بلدیاتی بل آئے گا اور منظور بھی ہوگا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں فتح اللہ کی طرف سے ملی۔ پاکستان امن پسند ملک، جنگ مسلط کی تو اسی طرح جواب دیں گے جیسا مئی میں دیا تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ ایوان صدر میں صحافی سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا، مسلمان سپاہی جنگوں میں دشمن پر ریت بھی پھینکتے تھے تو فتح ملتی تھی، ہمارا بھی یہی جذبہ تھا۔ ایوان صدر میں شاہ اردن کے اعزاز میں ظہرانہ اور ایوارڈ دینے کی تقریب۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں تاریخی فتح پر سپاہ سالار کی بھرپور پذیرائی۔ اردن کے شاہ عبداللہ کا گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا دورہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے استقبال کیا۔ ادارے کی ساخت، استعداد اور مصنوعات پر بریفنگ۔ شاہ عبداللہ دوم کی ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج بھی آمد۔ مشقیں دیکھیں۔ اسپیکٹرم وارفیئر کی صلاحیتیں اور کثیر المقاصد ڈرونز کے استعمال کا شاندار مظاہرہ۔ شاہ اردن نے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور مہارت کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل کو آرڈر آف دی ملٹری میرٹ سے نوازا۔ سپہ سالار نے کہا،
پاکستان فوجی تعاون کے فروغ اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے دورہ دونوں ملکوں کی دوستی اور امن و ترقی کے مشترکہ عزم کی مضبوط علامت قرار دیا۔ ججوں کے ضمیر اس وقت کیوں نہ جاگے جب ہمیں سزائیں دی گئیں؟ ان کے استعفے مکافات عمل ہیں۔ نواز شریف یا میں نے کسی سے کوئی ذاتی انتقام نہیں لیا۔ ساری دنیا جانتی ہے پی ٹی آئی دور میں جادو ٹونے سے حکومت چلائی جاتی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے زیادہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کا حقدار کوئی نہیں۔ سپاہ سالار نے بھارت کے خلاف جنگ میں بہترین قیادت کی، فتح سے دنیا میں پاکستان کی عزت ہوئی۔ M5 اس شریف کے قریب افسوسناک حادثہ، تیز رفتار بس کی پیٹرولنگ موبائل کو ٹکر، موٹر وے پولیس کے 2 افسران سمیت 3 اہلکار جاں بحق، SI محمد مشتاق، ASI ناصر عباس اور کانسٹیبل اسامہ شامل، بس ڈرائیور فرار۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا اظہار افسوس، کہا حادثے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کرائی جائیں گی۔ اسماگ کا روگ پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 370 ریکارڈ۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، راولپنڈی اور لودھرا بھی شدید متاثر۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے حکومتی اقدامات سے واضح بہتری آئی، ماحولیات پر کوئی سمجھوتہ نہیں، عوام اور حکومت مل کر اسماگ کا خاتمہ ممکن بنا رہے ہیں۔ سجاول کے دڑو اسپتال میں علاج کی سہولیات کا فقدان، فیمیل اسٹاف نہ ہی آلات موجود، خاتون کی میت ایمبولینس نہ ملنے پر موٹر سائیکل رکشے پر منتقلی نے سندھ حکومت کے دعووں کی قلعی کھول کر رکھ دی، مریضوں کو ٹھٹا اسپتال منتقل کرنا معمول۔ مدینہ منورہ کے قریب عمرہ زائرین کی بس آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی، حادثے میں 20 خواتین اور 11 بچوں سمیت 42 افراد جاں بحق، صرف ایک مسافر زندہ بچ گیا، تعلق بھارت کے شہر حیدرآباد سے تھا۔ روس کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک پر سخت پابندیاں، ریپبلکن پارٹی قانون سازی کر رہی ہے، امریکی صدر کی تصدیق، کہا ایران کو بھی شامل کرنے کی تجویز ہے، چین اور بھارت کے شدید متاثر ہونے کا امکان، وینزویلا کے صدر سے بات چیت کا اندیا، حکمراں جماعت کو ایپسٹین فائلز ریلیز کرنے کے حق میں ووٹ دینے کا مشورہ۔ نیو ٹیم نیو ڈریم، میچز زیادہ، ٹیمیں زیادہ، انٹرٹینمنٹ بھی بہت زیادہ۔ PSL 11 کا پرومو جاری، ایونٹ میں 6 کے بجائے 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ فیفا ورلڈ کپ کے یورپین کوالیفائرز، پرتگال کی آرمینیا پر گولز کی برسات، 1 کے مقابلے میں 9 گول سے شکست دے کر ورلڈ کپ میں جگہ بنا لی، جواؤ نیویس اور برونو فرنانڈس نے ہیٹ ٹرک اسکور کی، فرانس نے آذربائیجان کو 3-1 سے ہرایا۔ ٹائٹل کا دفاع اور گرینڈ سلیم فائنل کی شکست کا بدلہ ایک ساتھ، دفاعی چیمپئن اٹلی کی اونک سنہ نے اسپین کے کارلوس الکراز کو ہرا کر مسلسل دوسری بار ATP فائنلز کا ٹائٹل جیت لیا، $50 لاکھ سے زائد کی انعامی رقم بھی مل گئی۔ اور مکالموں کی ادائیگی باکمال، ہر کردار بے مثال، بہترین اداکار شفیع محمد شاہ کو مداحوں سے بچھڑے 18 برس بیت گئے، تیسرا کنارہ اور آنچ میں شاندار کردار آج بھی مداحوں کو یاد، فنی خدمات پر شفیع محمد کو پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔